السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، ہمارا یہ ہفتہ واری درس لیس من منہج السلف، یہ منہج سلف نہیں۔ آج اس سلسلے کی یہ 19ویں کڑی ہے۔ آج کے درس میں ہم جو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ کہتے ہیں لیس من منہج السلف اعطاء العصمہ لأحد غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ یہ سلف کا منہج نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو عصمت کا مقام دیا جائے، کسی اور کو معصوم مانا جائے۔ معصوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو ہر قسم کے غلط کام اور ہر قسم کے گناہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ معصوم کا مطلب محفوظ، معصوم کا مطلب پروٹیکٹڈ، سرکشت۔ تو ہمارا کیا عقیدہ ہے، سلف صالحین کا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسولوں کے علاوہ، اور خاص طور سے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو عصمت حاصل نہیں ہے۔ کوئی اور ایسا نہیں ہے جس کی ہر بات صحیح ہو، جس کے اوپر مہر لگی ہو کہ اس کے زبان سے غلط بات نہیں نکلے گی۔ یہ مقام کسی کو حاصل ہے تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ یہی سلف کا منہج ہے۔ کہتے ہیں لیس من منہج السلف، سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ کسی اور کو یہ مقام دیا جائے کہ صاحب ہمارے پیر صاحب بھی جو بول دے وہ صحیح ہے، ہمارے امام صاحب بھی جو کہہ دے پتھر کی لکیر ہے، ہمارے حضرت جی جو بول دیں وہ صحیح ہے۔ یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ رسول کے علاوہ یہ اتھارٹی، یہ مقام، یہ درجہ سلف نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ کیوں نہیں دیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے نہیں دیا ہے، رسول نے نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ نجم کے اندر فرماتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا۔ اے لوگو، تمہارے جو ساتھی ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نہ تو بھٹکے ہوئے ہیں نہ بہکے ہوئے ہیں۔ ما ضل، ضل کا مطلب لا علمی میں غلط راستہ اپنا لینا۔ آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ صحیح راستہ کدھر جاتا ہے تو غلط راستے پہ چلا گیا، اس کو کہتے ہیں ضلالت۔ اور جان بوجھ کر کے غلط راستہ اپنایا جائے اس کو کہتے ہیں غوایت۔ اللہ نے دونوں کی نفی کر دی اپنے رسول سے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بھٹکے ہوئے ہیں نہ بہکے ہوئے ہیں، نہ لا علمی کی وجہ سے انہوں نے غلط راستہ اپنایا ہے، نہ جان بوجھ کر کے انہوں نے غلط راستہ اپنایا ہے۔ وہ اس سے پاک ہیں، وہ اس سے بری ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، اور میرا نبی تو اپنی زبان سے جو کچھ بولتا ہے وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا ہے۔ میرے نبی اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے۔ ان هو الا وحی یوحى، ان کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہوتا ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، گھر میں بھی جاتے تھے تو اللہ کی وحی کا انتظار کرتے تھے، تب اپنی بیوی سے بات کرتے تھے۔ اس کا مطلب کہ دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں اللہ کے نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے تھے۔ ایسا پاسبل نہیں تھا کہ آپ شریعت کی بات کرو اور اس میں اپنی بات ملا دیں، نہیں۔ آپ شریعت کی جب بھی بات بولتے تھے وہی بات بولتے تھے جو اللہ آپ سے بلواتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو شریعت اور جو دین آپ کے اوپر نازل کیا گیا اس کو پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اللہ کے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کو بچاتا رہے گا لوگوں سے۔ دیکھیں یہاں یعصمک کا لفظ اسی سے معصوم بنا ہے۔ اللہ نے آپ کو معصوم بنایا، اللہ آپ کو بچائے گا۔ شیطان سب کو بہکاتا ہے، نبی کے پاس بھی شیطان بہکانے کے لیے آتا تھا،
مگر شیطان کی مجال نہیں تھی کہ نبی پر وہ کنٹرول حاصل کر سکے. نبی اکرم دین کی کوئی بات بتائیں اور نعوذ باللہ شیطان اس میں اپنی کوئی بات ملا دے، پاسبل نہیں. واللہ یعصمک من الناس، اے نبی اللہ آپ کو بچائے گا. تو میرا نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا. ہاں دنیا کا کوئی میٹر ہو جس کا تعلق دین سے نہ ہو تو یہ ممکن تھا کہ اللہ کے نبی اپنی کسی رائے کا اظہار کریں. وہ رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، جس کا تعلق دین سے نہ ہو، جس کا تعلق شریعت سے نہ ہو. مثال کے طور پر صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ اس زمانے میں کھجور کی جب کھیتی کرتے تھے تو تلقیح کرتے تھے. تلقیح کا کیا مطلب ہوتا تھا کہ کھجوروں میں انہوں نے کچھ کھجوروں کو نر مان لیا، کچھ کھجوروں کو مادہ مان لیا، اور دونوں کو لے کر کے وہ آپس میں ملا دیتے تھے اور پھر اس کی کاشتکاری کرتے تھے، کھیتی کرتے تھے. اور ان کا ماننا تھا کہ ایسا کرنے سے کھیتی بہت اچھی ہوتی ہے، کاشتکاری بہت اچھی ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ لو لم تفعلوا، میرا مشورہ ہے کہ اگر ایسا نہ کرو تو زیادہ بہتر ہے. صحابہ نے ایک سال یہ کام کرنا چھوڑ دیا اور کھجور کی کھیتی جو ہے وہ نارمل طریقے سے انہوں نے کی. کہتے فخرج شیسن، حضرت انس کہتے ہیں کہ اس سال جو کھیتی ہوئی، جو پیداوار ہوئی، انتہائی بیکار ہوئی. کھجور بہت ہی گھٹیا کوالٹی کی پیدا ہوئی اور بہت کم پیدا ہوئی. تو صحابہ کرام کے پاس سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ ما لنخلکم، اس کھجور کا کیا ہوا تمہارے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے ایسا ایسا کہا تھا اور ہم نے ایسا ایسا کیا اور الٹا معاملہ ہو گیا، کھجور کی پیداوار تو بہت کم ہوگی اور بہت خراب کھجور پیدا ہوئی ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ انتم اعلم بامور دنیاکم، اپنی دنیا کے معاملات کو تم زیادہ بہتر جانتے ہو. اس کا تعلق دنیا سے ہے، کھیتی کیسے کرنی ہے، مکان کیسے بنانا ہے، کپڑا کیسے سلنا ہے، یہ نبی نہیں بتائیں گے. یہ تمہاری دنیا کے امور ہیں، تم زیادہ بہتر اس کو سمجھتے ہو. اور صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انما ظننت ظنا، دیکھو میرے صحابہ، میری ایک رائے تھی، میرا ایک اوپینین تھا، میرا ایک گمان تھا. فلا تؤاخذونی بالظن، میری رائے اور میرے گمان اور میرے خیال پر میری پکڑ مت کرو. ولیکن اذا حدثتکم عن اللہ شیئا، جب میں اللہ کی کوئی بات تمہارے سامنے بیان کروں فخذوہ بی، تو اس کو لے لو. فانی لن اکذب علی اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات میری غلط نہیں ہو سکتی. ہاں دنیا کا معاملہ ہے تو جیسے تم دنیا میں اپنا دماغ لگاتے ہو، تمہارے پاس اپنی لاجک ہے، میرے پاس اپنی لاجک ہے. ہو سکتا ہے میری رائے صحیح ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو. تو اے نبی آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے. دنیا کے معاملات میں بھی اللہ کے نبی اگر کوئی بات بولتے ہیں تو اللہ کی وحی کی روشنی میں بولتے ہیں. اگر دنیا کے کسی معاملے میں آپ کی زبان سے اگر کوئی غلط بات نکل گئی تو فوراً اللہ کی طرف سے رہنمائی کر دی گئی. بڑا مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا. کہا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا. کچھ معاملہ تھا بیویوں کے بیچ کا، غصے میں آ کر کے آپ نے کہا میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا. اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس چیز کو حرام کیسے کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے. تبتغی مرضات ازواجک، کسی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، کسی بیوی کی رضا کے لیے آپ نے شہد اپنے اوپر حرام کر لی. حالانکہ بھائی ہر آدمی کی اپنی ایک آزادی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں انسان کو پسند نہیں ہے. بھائی بہت سارے ہمارے بیچ میں ایسے لوگ ہیں جو گوشت نہیں کھاتے، ہے کہ نہیں؟ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ بڑے کا گوشت نہیں کھاتے، پسند نہیں ہے ان کو. بعض لوگ چکن نہیں کھاتے. ہر آدمی کی اپنی ایک پسند ہے. رسول کی بھی اپنی ایک پسند تھی، بھئی میں شہد نہیں کھاؤں گا آج کے بعد. لیکن چونکہ رسول کا جو مقام ہے، رسول ساری امت کے لیے نمونہ ہے، تو کہا گیا کہ اے نبی نہیں، اللہ نے ایک چیز کو حلال کر دیا اور آپ نے اپنے اوپر ہمیشہ کے لیے اس کو حرام کر دیا، یہ مناسب نہیں ہے. اور بڑا مشہور واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو آپ بٹھا کر کے ان کو دین کی باتیں سمجھا رہے تھے. ایک اندھے اور نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غریب بھی ہیں، نابینا بھی ہیں، لاٹھی پکڑ کے چلتے ہوئے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھوڑا سا بدل گیا. آپ کو تھوڑی ناگواری محسوس ہوئی کہ یہ اس وقت کیوں چلے آئے. میں ان مکہ کے گرو گھنٹالوں پر محنت کر رہا ہوں کہ اگر یہ ایمان لے آئے
تو بڑا کام ہو سکتا ہے، یہ تو آلریڈی مسلمان ہو چکے ہیں، یہ بعد میں بھی آ سکتے تھے. اللہ کے رسول کا صرف چہرہ بدل گیا اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ. اے نبی آپ کا چہرہ بدل گیا، آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا صرف اس بات پر کہ ایک اندھا آپ کے پاس آیا. آپ کو کیا پتا، شاید وہ اندھا جو آیا تھا وہ پاک ہونے کے لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، وہ نصیحت حاصل کر لیتا. جو آپ کی بات سن نہیں رہا ہے، آپ کا راستہ چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور جو بیچارہ دوڑ کے آپ کے پاس آ رہا ہے آپ اس سے منہ پھیر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فوراً تنبیہ کی اپنے رسول کو. تو وما ینطق عن الہویٰ، میرا نبی کوئی بھی کام کرتا ہے، کوئی بھی بات بولتا، ہماری روشنی میں بولتا، ہماری رہنمائی میں بولتا ہے. ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو نوٹ کر لیتا تھا، لکھ لیتا تھا. تو مجھے قریش کے کچھ لوگوں نے منع کیا، کہا کہ دیکھو بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو انسان ہیں، کبھی کبھی آپ غصہ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے جذبات میں کوئی بات آپ کی زبان سے نکل جائے جو نہ لکھنے والی ہو، تم لکھ دو، لہٰذا تم مت لکھا کرو. تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے لکھنا بند کر دیا. پھر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا ہوا اور مجھے لوگوں نے منع کر دیا، میں نے لکھنا بند کر دیا. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب، لکھا کرو، میری ہر بات لکھا کرو. فوالذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا. اللہ اکبر. یہ مقام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی زبان، آپ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. بھئی ایک ہوتا ہے بہت سچا آدمی، بہت سیریس آدمی ہے، لیکن مذاق میں تو جب کوئی آدمی جوک سناتا ہے، لطیفہ سناتا ہے، تو وہاں تو ہم نہیں شرط لگاتے بھئی تم ایسا لطیفہ سناؤ جو بالکل سچا ہو، جوک سناؤ ایسا جو بالکل سچا ہو، ایسا تو نہیں ہم کہتے. ہنسانے کے لیے آدمی جھوٹ بول ہی دیتا ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے صحابہ سے، میں مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا. تو ہمارے نبی معصوم ہیں اور یہ مقام کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا. ہمارے نبی کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ حق ہے. آپ کی بات کو پھر دیکھنا نہیں ہے، آپ خود دلیل ہیں. آپ کی بات آنے کے بعد دلیل نہیں دیکھنا ہے، آپ کے علاوہ ہر آدمی سے دلیل پوچھی جائے گی. بڑے سے بڑے امام ہیں، امام اعظم ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کہا جاتا ہے. حالانکہ اعظم کا مطلب سب سے بڑا. بھئی سب سے بڑا تو میں سمجھتا ہوں کہ شریعت اور دین میں امام اعظم کا اگر لقب واقعی میں کسی کو دیا جا سکتا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ساری دنیا کے امام ہیں آپ، سارے اہل ایمان کے امام ہیں، سارے آدم کی اولاد کے امام ہیں آپ. جب تک جنت کا دروازہ آپ نہیں کھلائیں گے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا. تو امام اعظم کہا جاتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو. بہت بڑے امام ہیں بلا شک و شبہ، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں. لیکن آپ سے بھی دلیل پوچھی جائے گی، آپ کی بات بھی بغیر دلیل کے نہیں مانی جائے گی. اگر دنیا میں کوئی شخصیت ایسی ہے جس سے دلیل نہیں مانگی جائے گی وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ خود دلیل ہیں، سر سے پیر تک آپ دلیل ہیں. میرے نبی اٹھ جائیں تو اٹھنا شریعت، میرے نبی بیٹھ جائیں تو بیٹھنا شریعت، میرے نبی سو جائیں تو سونا شریعت، میرے نبی جگ جائیں تو جگنا شریعت، میرے نبی نماز پڑھے تو نماز پڑھنا شریعت، میرے نبی نماز نہ پڑھے تو نماز نہ پڑھنا شریعت، میرے نبی روزہ رکھے تو روزہ رکھنا شریعت، اور میرے نبی کہہ دے عید کے دن روزہ مت رکھو، بقرعید کے دن روزہ مت رکھو، ایام تشریق میں روزہ مت رکھو تو روزہ نہ رکھنا شریعت. بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا 3 صحابہ کا. ایک نے کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا، رات بھر آرام نہیں کروں گا. ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا. ایک نے کہا میں ہمیشہ کنٹینیو روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ توڑوں گا ہی نہیں، یعنی بیچ میں گیپنگ نہیں کروں گا. اللہ کے نبی نے تینوں کو بلا کر کے کہا کہ ایسا یہ ٹھیک نہیں ہے. میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں رات میں اور آرام بھی کرتا ہوں. میں روزہ رکھتا بھی ہوں، نفل روزہ، اور گیپنگ بھی دیتا ہوں بیچ میں. اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میری بیویاں بھی ہیں، اور یہی میرا دین ہے، یہی میری شریعت ہے، یہ میرا طریقہ ہے. میرے طریقے سے جو ہٹا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں، معصوم اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں. اس لیے نبی کی بات آ جائے آپ انکار نہیں کر سکتے، کسی اور کی بات آئے آپ انکار کر سکتے ہیں.
بھئی دلیل لاؤ، ثبوت لاؤ، نبی کی بات آئے تو ماننا ہے، سمجھ میں آئے تب بھی ماننا ہے، نہ سمجھ میں آئے تب بھی ماننا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہے، دست آ رہا ہے اس کو، بخاری اور مسلم کی روایت، لوز موشن ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اسقہ عسلا، اپنے بھائی کو شہد پلاؤ۔ صحابی گئے، شہد پلایا، کوئی آرام نہیں ہوا، پھر آئے، اے اللہ کے رسول بھائی کی وہی حال ہے، کہا جاؤ شہد پلاؤ۔ تیسری مرتبہ آئے، کہا کہ اللہ کے رسول کوئی آرام نہیں، کوئی افاقہ نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے قرآن میں کہا کہ فیہ شفاء للناس، شہد کے بارے میں فرمایا کہ شہد کے اندر شفا ہے لوگوں کے لیے، اور پھر نبی خود کہہ رہے ہیں جا کے پلاؤ، اس کا مطلب کہ لوز موشن میں بھی شہد آرام کرے گا، شفا دے گا۔ تو کہا کہ اللہ کا کلام سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جاؤ پھر اسے شہد پلاؤ۔ صحابی گئے اور کہتے ہیں اس کو شہد پلایا، فسقاہ فبرئ، اور ان کا بھائی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں وقتی طور پر دماغ میں بات آ سکتی تھی کہ بھئی شاید ہم پلا رہے، ہمارے بھائی کو آرام نہیں ہو رہا ہے، مگر نبی کا حکم ہے پلاؤ۔ 2-3 بار کے بعد آرام ہوا۔ تو نبی کا حکم نہ سمجھ میں آئے تب بھی ماننا ہے، یہ مقام صرف نبی کو حاصل ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام کا ذہن ایکسپٹ نہیں کر رہا تھا اس صلح کو، نہیں مان رہے تھے، وہ کہ کیسی صلح ہے یہ۔ اللہ نے اسی موقع پر آیت نازل کی انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین سے نوازا۔ صحابہ کو نہیں سمجھ میں آ رہی تھی کون سی فتح مبین ہے، لیکن صحابہ نے تسلیم کیا۔ ذہن نہیں قبول کر رہا ہے لیکن دل کو مائل کرنا پڑا، ان کے ایمان نے مجبور کیا اور انہوں نے نبی کا حکم مانا۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قد اتفق سلف الامت و ائمتها، سلف کے سارے امت کے جتنے ائمہ ہیں اور جتنے بڑے بڑے امام ہیں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے الا ان کل احد یؤخذ من قوله ویترک، کہ ہر آدمی کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے، الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہذا من الفروق بین الانبیاء وغیرہم، علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں یہی فرق ہوتا ہے ایک نبی کے بیچ میں اور ایک غیر نبی کے بیچ میں۔ فإن الانبیاء صلوات اللہ علیہم وسلامہ یجب بہم الایمان بجمیع ما یخبرون بہ عن اللہ عز وجل، انبیاء کو یہ مقام حاصل ہے کہ انبیاء اللہ کے بارے میں جو بتائیں گے سب پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ وتجب طاعتهم فيما یامرون بہ، اور انبیاء جو بھی حکم دیں گے اس کو ماننا ضروری ہے، بخلاف الاولیاء۔ لیکن کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، بہت نیک ہے، لیکن اس کی ہر بات ماننا ضروری نہیں ہے، اس کی ہر خبر کو ہم مان لیں، سچا مان لیں ضروری نہیں ہے، وہ جو حکم دے دے ہم اطاعت کریں ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی نہیں ہے۔ بل یعرض امرہم وخبرہم علی الکتاب والسنہ، نبیوں کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کی بات کو اور ان کے حکم کو قرآن اور حدیث کے اوپر پیش کیا جائے گا۔ فما وافق الکتاب والسنہ، جس کی تائید اور جس کا سپورٹ قرآن اور حدیث سے ہوگا، وجب قبولہ، اس کو قبول کرنا ضروری ہے۔ وما خالف الکتاب والسنہ، اور جو بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہوگی، کان مردودن، تو اس بات کو لوٹا دیا جائے گا، اس بات کو نہیں مانا جائے گا۔ وَإِن كَانَ صَاحِبُهُ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ، اگرچہ بات کہنے والا اللہ کا بہت بڑا ولی ہو، وَكَانَ مُجْتَہِدًا، اور بہت بڑا مجتہد ہو۔ مجتہد کس کو کہتے ہیں؟ جیسے امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں، امام سفیان الثوری ہیں، امام اوزاعی ہیں، یہ سارے ائمہ انہوں نے دین کے اندر اجتہاد کیا، مسائل میں غور کیا، اپنا دماغ اپنی محنت صرف کی، لیکن جس رزلٹ تک پہنچے وہ رزلٹ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہیں ان کے یہاں نماز میں ہاتھ نہیں باندھا جاتا، معلوم ہے آپ کو؟ امام مالک کی فقہ میں ہاتھ نہیں باندھا جاتا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ جو ہے وہ شل ہو گیا تھا، اس دور کے خلیفہ نے، اس دور کے بادشاہ نے ان کے اوپر کوڑے ان کو لگوائے تھے، جس کی وجہ سے ان کو دونوں ہاتھ ان کے خراب ہو گئے تھے، اور اس وجہ سے وہ نماز میں ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن یہ زیادہ درست بات یہ نہیں ہے، زیادہ درست بات یہ ہے کہ امام مالک کا یہی قول تھا
امام مالک کا یہی مسلک تھا کہ نماز میں ارسال کر کے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا جائے. اب بہت بڑے امام ہیں, مجتہد ہیں, ان کی یہ بات ہم مان لیں؟ نہیں, کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا, ہمارے نبی کہتے ہیں اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے مجھے, ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ نماز میں داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھ کر کے نماز پڑھا جائے. اللہ نے حکم دیا ہے, یہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے, لہٰذا نبی کی صحیح حدیث موجود ہے. امام مالک کا احترام اپنی جگہ ہے, انہوں نے ایک اجتہاد کیا, ان کی کوئی دلیل رہی ہوگی, ہم انہیں معذور مانتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں ان کے غلط اجتہاد پر. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ مجتہد اگر اجتہاد کرے, دین کے اندر غور فکر کرنے کے بعد کوئی بات کہے, اگر اس کی بات غلط بھی ہے تب بھی وہ ثواب کا حقدار ہے, عذاب کا حقدار نہیں ہے, اس کو ثواب ملے گا. اگر وہ صحیح نتیجے تک پہنچے گا تو ڈبل ثواب ملے گا, اگر نتیجہ غلط ہے تب بھی سنگل ثواب ملے گا اس کی محنت کی وجہ سے. لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اس غلط بات کو یہ جاننے کے باوجود کہ ہمارے سامنے ثابت ہو گیا کہ یہ بات غلط ہے تب بھی ہم مانیں. تو علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اگرچہ وہ بات کسی اللہ کے ولی کی ہو اور مجتہد کی ہو اور وہ معذور ہو, اس کو ثواب بھی مل رہا ہے, تب بھی ہم اس کی غلط بات کو نہیں مانیں گے, اس کی بات کو قرآن اور حدیث کے اوپر ہم پیش کریں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, جن کے ماننے والے اور جن کی تقلید کرنے والے آج ہمارے ملک میں اور بنگلہ دیش میں, پاکستان میں اور بر صغیر میں ایک بڑی تعداد میں ہے. کیا کہتے ہیں امام ابو حنیفہ؟ ان کا یہ قول سنیے, کہتے ہیں حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی, جو میری بات کی دلیل کو نہ جانتا ہو, میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کی دلیل کیا ہے اگر نہیں جانتا ہے, حرام ہے اس کے لیے کہ وہ میری بات پر فتویٰ دے. جائیے کسی مفتی سے پوچھیے کہ جناب آپ جو بات کہہ رہے ہیں, امام ابو حنیفہ کا نام لگا کر کے انہوں نے ایسا کہا, آپ کو معلوم ہے کہ امام صاحب کی دلیل کیا ہے؟ ہزاروں مسائل ایسے ہیں مفتی حضرات کو نہیں معلوم کہ دلیل کیا ہے, اور فتویٰ دھڑلے سے دیا جا رہا ہے. ہدایہ شریف کا فتویٰ دیا جا رہا ہے, شرح وقایہ کا فتویٰ دیا جا رہا ہے, فتاوی عالمگیری کا فتویٰ دیا جا رہا ہے, اور کہتے ہیں کہ صاحب ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں. اگر آپ امام ابو حنیفہ کو مانتے تو ان کی یہ بات کون مانے گا؟ ان کی یہ بات کون مانے گا؟ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ مانے, اتنی بڑی بات نہیں مان رہے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو میری بات پر فتویٰ دے وہ دلیل تلاش کرے, نہیں, کہا کہ حرام ہے, اس آدمی کے لیے حرام ہے میری بات پر فتویٰ دینا جس کو میری بات کی دلیل ہی معلوم نہ ہو. کتنی بڑی بات ہے. یعنی امام ابو حنیفہ بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری بات بغیر دلیل کے نہ لی جائے, میں جب میری دلیل واضح ہو جائے کہ ہاں میں نے کیا دلیل دی ہے تب بات لے لو. آگے کہتے ہیں فَإِنَّمَا نَحْنُ بَشَرٌ, دیکھو ہم لوگ انسان ہیں, نَقُولُ الْقَوْلَ يَوْمًا وَنَرْجِعُ عَنْهُ غَدًا, آج ایک بات بولتے ہیں کل اس سے رجوع کر لیتے ہیں. یہ بھی دیکھیے اہل حق کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی بات پر اڑے نہیں رہتے کہ صاحب ہم نے جو کہہ دیا آج کہہ دیا تو 10 سال بعد بھی آپ ہم کو اسی بات پر آپ پائیں گے. نہیں, اہل حق اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں. اہل حق کے یہاں یہ نہیں ہوتا ہے کہ بس صاحب ان کے یہاں جو چلا آ رہا ہے وہی چلے گا, دلیل سامنے آ گئی, انہوں نے اپنی بات سے رجوع کر لیا. میں اپنے بنارس کی بات بتاتا ہوں. بہت ساری مسجدوں پر اجتماعی دعا ہوتی تھی. ہمارے اہل حدیث بھائیوں کی مسجدوں میں, ہماری سلفی مساجد میں بھی اجتماعی دعا ہوتی تھی جمعہ کے بعد خاص طور سے. لیکن لوگوں کو جب مسئلہ معلوم ہوا کہ بھئی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, قرآن اور حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے, دعا کر سکتے ہیں فرض نماز کے بعد, انفرادی طور پر اگر کسی کو دعا کرنا ہے, نماز کا کوئی حصہ نہیں ہے, کوئی کمپلسری نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے, اختیاری چیز ہے, آپ چاہیں تو دعا کر لیں. تو جب یہ بات معلوم ہوئی دھیرے دھیرے ہم نے دیکھا کہ ہر جگہ سے یہ چیز ختم ہو گئی. تو اب یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں جو چلا آ رہا, حتیٰ کہ حنفی مسلک کے بھی بڑے بڑے جید علماء کی کتابیں میں نے پڑھی, انہوں نے لکھا کہ اجتماعی دعا کا کوئی ثبوت نہیں ہے فرض نماز کے بعد. اب کہیں اب میں نے دیکھا ہے کہ اب جو ہے وہ امام صاحب الگ دعا کر رہے ہیں, مقتدی الگ دعا کر رہے ہیں, ورنہ اکثر حنفی مساجد میں آپ چلے جائیں تو لوگ بیٹھے رہتے ہیں, امام صاحب کے ہاتھ اٹھانے کا انتظار کرتے ہیں, امام صاحب کو دعا کرنا ہے کہ اے اللہ مجھے اولاد دے دے, اور بیچارے پیچھے والے کئی اولاد والے وہ بھی امام صاحب کی دعا پر آمین بول رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ دعا انسان کا پرسنل میٹر ہے. امام کی ضرورت کچھ ہے, مقتدی کی ضرورت کچھ ہے. یہ کوئی قنوت نازلہ تھوڑی ہے
کہ امام وہ دعا کرے گا جو موجودہ حالات کے مطابق دعا ہوگی اور سب لوگ آمین بولیں گے. تو اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں اہل حق. اہل حق کے یہاں اپنی غلط بات سے رجوع کرنے کا جذبہ ہوتا ہے, اور جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کبھی رجوع نہیں کرتے. ان کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہہ دیا, ہمارے عالم صاحب نے کہا, تیری مجال کیا, تو ہمارے عالم صاحب کے خلاف بات بول رہا ہے. نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے سلف اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور کو معصوم نہیں مانتے. کوئی کتنا ہی بڑا عالم ہو, یاد رکھیے بات, بہت بڑا عالم ہے, شریعت میں بہت اس نے کتابیں پڑھی ہیں, لیکن کیا ممکن نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے کہ کوئی بات چھوڑ گئی ہو اس سے؟ پاسبل ہے. عالم کی بات چھوڑ دیجئے, نبی کے صحابہ کو لے لیجئے. صحابہ میں بہت سارے صحابہ کو ایک بات کی دلیل معلوم تھی, دوسرے صحابی کو معلوم نہیں تھی. بعد میں دوسرے صحابی کو جب بات معلوم ہوئی, انہوں نے اپنی بات سے رجوع کیا. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جنازے کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے اس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے, جو جنازے کی نماز میں شامل ہوتا ہے. اور جنازے کی نماز کے ساتھ ساتھ اگر دفن میں بھی شامل ہوتا ہے تو اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کو یہ بات معلوم نہیں تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ بات بیان کی اور حضرت ابو ہریرہ کو یہ بات معلوم ہوئی, تو حضرت ابو ہریرہ کو بہت حیرت ہوئی اور بہت افسوس ہوا, اور ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ کم ضیعنا من قرارید, ہائے افسوس کتنے قیرات ثواب ہم نے ضائع کر دیے. یہ جو ثواب ہے جنازے کے ساتھ ساتھ دفن, میت کے دفن میں شریک ہونے کا, یہ حدیث مجھے پہلے پتا ہوتی تو میں جان بوجھ کر کے کبھی میت کے دفن میں شرکت کو نہ چھوڑتا. کتنے قیرات مجھ سے چھوٹ گئے, ہائے افسوس. یہ صحابہ تھے میرے پیارے ساتھی. صحیح بخاری کی روایت ہے, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے پاس ملنے کے لیے آئے. 3 بار اجازت مانگی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, میں ابو موسیٰ اشعری, میں ابو موسیٰ اشعری. 3 بار اجازت مانگی, اندر سے کوئی جواب نہیں آیا, چلے گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام میں بزی تھے, خالی ہوئے تو اپنے کسی خادم سے پوچھا کہ عبداللہ ابن قیس آئے تھے نا, ابو موسیٰ اشعری آئے تھے. کہا کہ ہاں آئے تھے لیکن چلے گئے. کہا بلاؤ ان کو. بلایا ان کو. کہا کہ بھائی صاحب آپ آئے اور چلے گئے. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کو یہی حکم تھا کہ کسی کے گھر جاؤ 3 بار اجازت مانگو, اور اجازت نہ دے تو واپس چلے آؤ. آج کل ہمارے یہاں موبائل ہے, ہم کسی کو فون کرتے ہیں, بھائی بہت ارجنٹ ہو تو الگ بات ہے. ہم نے 1 بار کال کیا فون نہیں اٹھا, 2 بار کال کیا فون نہیں اٹھا, 3 بار کال کیا, 20 بار لوگ کال کرتے ہیں. کبھی کبھی بندہ, انسان بائک چلا رہا ہے, میں اپنی بات کرتا ہوں, میں بائک چلا رہا ہوں اور فون آتا ہے, تو بہت سارے لوگوں کی تو عادت ہے وہ کنارے بائک کر کے بات کر لیتے, مجھے بہت الجھن ہوتی ہے. اور جب کال ریسیو نہ ہو تو کم سے کم سامنے والے کو سوچنا چاہیے کہ بھئی ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی نماز میں آیا اور موبائل سائلنٹ کرنا بھول گیا. اب اس بیوقوف کو اتنا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ میں کال کیے جا رہا ہوں, سامنے والا فون نہیں اٹھا رہا ہے, کچھ تو وجہ ہوگی. ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. جب کسی کے گھر پہ جا کے ہم 3 بار دروازہ کھٹکھٹا کے واپس چلے آئیں تو موبائل پر بھی 3 بار سے زیادہ آپ مت پریشان کیجیے, کسی اور ٹائم کال کر لیجیے. ہاں بہت ارجنٹ معاملہ ہو, جیسے میں نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ بالکل بھور میں صبح 4 بجے میرے پاس کال آیا, مولوی صاحب جانور اگر ادنت ہو تو اس کو عقیقہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا کہ دیکھنا پڑے گا. بولے نہیں ابھی بتائیے, میں بکرا منڈی میں کھڑا ہوا ہوں. یعنی ان کو بکرا لینا ہے, بکرا ان کے سامنے ہے, اب وہ طے کرنا چاہ رہے کہ ادنت اگر ہے تو ہم لے سکتے ہیں کہ نہیں. تو وہاں بڑا ارجنٹ میٹر تھا, ان کو بکرا لینا تھا, لا کے اس کو قربانی ذبح کرنا تھا ان کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ اے حضرت عمر, میں آپ کے گھر پہ آیا, 3 بار اجازت مانگی, آپ نے اجازت نہیں دی, میں چلا گیا, اور ہمیں رسول کے زمانے میں یہی حکم دیا گیا تھا. حضرت عمر جانتے ہیں تھوڑے سخت آدمی تھے, اتنی آسانی سے کیسے مان لیتے, کیونکہ اگر حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی بات پر بھروسہ نہیں تھا. حضرت عمر کا مقصد یہ تھا کہ جو منافق لوگ ہیں کہیں اس طریقے سے وہ بنیاد بنا کر کے جھوٹی حدیثیں نہ بیان کرنے لیں. کہا کہ اے ابو موسیٰ, تمہیں اپنی اس بات پر ایک گواہ لانا پڑے گا, میں صرف تمہاری بات نہیں مانوں گا, ایک گواہ لاؤ. شریعت میں دو لوگوں کی گواہی معتبر ہوتی ہے. کہا ایک گواہ اور لاؤ, میں مان لوں گا تمہاری بات. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری سمجھ گئے کہ اب میں گواہ نہیں لایا تو اب حضرت عمر کا کوڑا چل سکتا ہے.
گئے ساتھیوں کے پاس اپنے اور کہا کہ مجھ سے گواہ مانگا ہے. تو بخاری کے الفاظ ہیں, وہاں جو صحابہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ لا یشہد لک علی ھذا الا اصغرنا, اے ابو موسیٰ گھبراؤ مت, یہ تو ایسی بات ہے کہ ہمارا چھوٹا بچہ بھی گواہی دے دے گا. بڑی مشہور بات ہے یہ, حضرت عمر کو نہیں معلوم ہے تو کیا ہوا, چھوٹا بچہ بھی دے دے گا. جاؤ ابو سعید خدری تم جاؤ, تم جا کے گواہی دے دو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ آئے اور حضرت عمر کے سامنے آ کے کہا کہ ہاں یہ بات میں نے بھی اللہ کے رسول سے سنی ہے کہ کسی کے دروازے پر 3 بار اجازت طلب کرو, نہیں اجازت ملے واپس چلے آؤ. اب حضرت عمر کا جواب سنیے, حضرت عمر کیا کہتے ہیں. حضرت عمر سخت تھے, ان کے اندر سختی تھی, جلال تھا, مگر حق آ جانے کے بعد بہت نرمی بھی تھی حضرت عمر کے اندر. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اخفی ھذا علی من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اکرم کی یہ بات مجھ پر چھپی رہ گئی. حضرت عمر بڑی حیرت سے کہہ رہے ہیں رسول کی یہ بات مجھے نہیں معلوم ہوئی. پھر خود ہی اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں, کہتے الہانی الصفق بالاسواق, اصل میں جب ہم مدینہ میں آئے, گھر بار سب کچھ چھوڑ کے یہاں آئے, اب یہاں بزنس بھی کرنا ہے, مارکیٹ بھی جانا ہے, تجارت بھی کرنی ہے, رسول کے پاس اتنا ٹائم نہیں دے پاتے تھے, بزنس میں لگ گئے تھے, شاید اسی وجہ سے یہ حدیث ہمیں نہیں مل پائی. اللہ اکبر, یہ نبی کے صحابی ہیں, حضرت عمر فاروق جیسا صحابی ہے, اپنی غلطی مان رہا ہے. آپ اپنے امام کی غلطی ماننے کو تیار نہیں, اپنے بزرگ کی غلطی ماننے کو تیار نہیں. اتنے بڑے بزرگ ہیں, اتنے بڑے امام ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کو یہ حدیث نہ ملی ہو؟ بھئی ہو سکتا ہے. یہاں ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں مارکیٹ میں اور تجارت میں بزی ہونے کی وجہ سے حدیث مجھے نہیں مل پائی. آپ کے امام صاحب تو بہرحال امام صحابی تو نہیں ہے, رسول کو دیکھا تو نہیں ہے انہوں نے. تو میرے بھائیوں, اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہے, کوئی اور ایسا نہیں ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کل یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب ھذا القبر, سب کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور سب کی بات کو ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے, مگر اس قبر والے کی بات, اس کو لینا ہی لینا ہے, ٹھکرایا نہیں جا سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو اسی عقیدے اور اسی ایمان پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی تمام معاملات میں اور دین کی تمام امور میں آپ کی اطاعت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آمین.